بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ خبریں تو ایک دن پرانی ہیں، کل بات ہونی چاہیے تھی اور آج نئے موضوع پہ بات ہونی چاہیے تھی۔ کل میں بھی لاگ نہیں کر سکا تھا، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں کہ جو کل کی خبریں ہیں ان پہ بھی لاگ کروں۔ ایک تو چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا آروز اور ڈی آروز کا نوٹیفکیشن جو معطل کیا تھا، تو وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ انہوں نے معطل کر دیا اور الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کروایا الیکشن کمیشن سے۔ تو اس پہ بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں، نہ صرف پی ٹی آئی کے عام لوگ بلکہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور اپنی طرف سے وہ قانونی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر اس بات پر بھی ان کو دکھ ہے، تکلیف ہے کہ شوکت عزیز صدیقی والے کیس میں فیض حمید صاحب کو کیوں نوٹس جاری ہوئے ہیں اور باجوہ صاحب کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور جو بینچ ہے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود اور مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ پر مشتمل بینچ، جس نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا ہے اور اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کی ہے آئندہ سماعت پہ، اور پانچوں ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل سے چاروں صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھی انہوں نے طلب کر لیا ہے۔ اور امیر نیازی جو درخواست گزار تھے لاہور ہائی کورٹ میں، انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب اس پہ بڑا شور ہو رہا ہے، جناب امیر نیازی کیوں کو نوٹس ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 3 نومبر کو سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا اور اس وقت جو پی ٹی آئی والے تھے یہ خود درخواست گزار تھے، یہ فریق تھے اس مقدمے میں، اور وہاں الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ دی تھی اور چیف جسٹس نے یہ واضح کیا تھا کہ جو پی ٹی آئی نے کہا تھا، پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے جناب آپ کو ہینکی پھینکی نہیں ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ ہینکی پھینکی نہیں ہونی چاہیے، اس وقت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اور جو تحریری حکم جاری کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں کہ جمہوری پروسیس میں کوئی اب رکاوٹ نہ ڈالیں، بلکہ جو زبانی آبزرویشن دی تھی انہوں نے کہا تھی جناب اس پہ اب سوال نہ اٹھائیں کہ الیکشن نہیں ہونے، یہ اگر بات کرنی ہے تو ٹی وی شی وی پہ آ کے نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کر لیں، ذرائع تفنن انہوں نے کہا تھا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ انہوں نے کیوں یہ خود ہی تو گئے تھے کہ الیکشن کروائے جائیں، اور پھر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جناب نوٹس نہیں دیا، نوٹس دیے بغیر انہوں نے کیوں یہ فیصلہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا معطل کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ کو مزید پروسیڈنگ سے انٹرا کورٹ جو اپیل ہے اس کے لیے بینچ بن گیا تھا نا 5 رکنی، جس نے پیر والے دن سماعت کرنی تھی، وہ نوٹس کے بغیر، اور وہ جو خاتون تھی مشال یوسف زئی اس کو کیوں نہیں بات کرنے دی؟ بھائی میرے یہ صبح سے خبر چل رہی تھی کہ جناب ایک درخواست بھیجی ہے، خبریں الٹ پلٹ بھی ہو رہی تھیں کہ چیف جسٹس نے طلب کر لیا الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشن کو، ایسا نہیں تھا۔ اصل خبر یہ تھی کہ چیف الیکشن کمیشن نے ایک ریکویسٹ بھیجی تھی، یہ 13 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ کا حکم جاری ہوتا ہے، 14 تاریخ کو وہ پٹیشن تیار کرتے ہیں میری اطلاع کے مطابق، اور میری اطلاع میں صدقہ ہے 2-3 جگہ سے تصدیق شدہ ہے کہ انہوں نے پٹیشن تیار کر لی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ سیم ڈے کے لیے یہ لگ جائے، بڑا اہم معاملہ تھا۔ اور یہ بھی اطلاع تھی کہ سمری گئی ہوئی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں چھٹیاں گزارنے، اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوا تھا اس وقت سردار طارق مسعود صاحب کا، انہوں نے آج حلف اٹھایا ہے اور اعجاز علی احسن صاحب نے ان سے حلف لیا۔ یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں قدرت کا انتظام یا بندوبست۔ بہرحال تو وہ آئے، انہوں نے جب ٹائم دیا تو ان کا ٹھیک ہے جناب آ جائیں، اور وہ آئے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹارنی جنرل بھی تھے، اور اس سے پہلے وہ جو پوری کمیٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کیس جو ہے یہ لگے گا اور کون سا بینچ بنے گا، کمیٹی کے تینوں ارکان یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اعجاز علی احسن صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ میں، اس کمیٹی میں، اس میٹنگ میں شامل تھے،
اور پھر وہاں یہ طے ہوا کہ درخواست اگر ان کی آتی ہے تو 3 رکنی بینچ جو ہے وہ بنے گا، اور قاضی صاحب نے یہ کہا اعجاز الاحسن صاحب سے، اور انہوں نے اوپن کورٹ میں بھی یہ کہہ دیا کہ میری خواہش تھی کہ سینئر 3 ججوں پر مشتمل بینچ بنایا جائے، لیکن اعجاز الاحسن صاحب کی ایک جج صاحب کی کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھے، اور پھر ہمیں سید منصور علی شاہ کو شامل کرنا پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا دن خبریں چل رہی تھیں، یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ آج ہی پٹیشن دائر ہوگی اور آج ہی بینچ بنے گا اور آج ہی اس کی سماعت جو ہے اس کا امکان ہے۔ اب یہ جو بھی ماضی میں دیکھیں، جو بھی معاملہ ہوتا تھا، ابھی واقعہ ہوتا نہیں تھا اور پی ٹی آئی والے پٹیشن فائل کر دیتے تھے، تو اب یہ وہاں ان کا وکیل کیوں موجود نہیں تھا؟ سارا دن جو معاملہ چلتا رہا ہے جان بوجھ کے دنستہ یہ متنازع بنانے کے لیے، اس معاملے کو، اس ججمنٹ کو متنازع بنانے کے لیے یہ خود کہہ رہے تھے کہ جب جلد سے جلد الیکشن کروائیں۔ جب 8 تاریخ آ گئی تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں آ گئے۔ اچھا، ایک تو اعتراض یہ ہے کہ وہ جو خاتون تھی مشال یوسف زئی صاحبہ، ان کی بات نہیں سنی گئی۔ یہ 25 سال ہو گئے ہیں مجھے عدالت کی رپورٹنگ کرتے ہوئے، آج تک نہیں ہوا کہ جب آرڈر ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہو، جو فری کین کے وکلا سامنے کھڑے ہوتے ہیں روسٹرم پر، وہ بھی عدالت کا جو ڈکرم ہے کہ وہ بات نہیں کرتے اس دوران، کیونکہ تاکہ جج صاحب جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ آرڈر لکھوا دیں۔ یہ ہوتا ہے، آرڈر لکھوانے سے پہلے جج صاحب سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، جناب یہ آپ 3 ہفتے کی ڈیٹ دے دیں، 1 ہفتے کی ڈیٹ دے دیں، فلاں تاریخ مقرر کر دیں، فلاں کو نوٹس کر دیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں پہلے۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جج صاحب آرڈر ڈکٹیٹ کروا دیتے ہیں، اس دوران وکیل صاحب کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بعد میں کہتے ہیں سر یہ بھی کر دیں۔ تو یہ بھی میں نے ایسے ججمنٹس دیکھی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ڈکٹیٹ کروایا گیا تو اس کے بعد فلاں وکیل نے یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد اگلا جو حکم ہے یا پیراگراف ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے اس میں۔ یہ پی ٹی آئی والے خود پیش نہیں ہونا چاہتے تھے، خود پیش نہیں ہوئے، اور پھر جو ان کے بڑے، جن کو یہ سمجھتے ہیں جناب بہت بنیادی انسانی حقوق کے علمبردار ہیں جج اعجاز الاحسن صاحب، وہ کیوں نہیں بیٹھے اس میں؟ انہوں نے تو پہلے بھی یہ کہا ہوا کہ 90 دن کے الیکشن کروائے جائے، 90 دن کے اندر اور فلاں الیکشن کروائے جائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میرے کو ذاتی مصروفیت ہے، میں نہیں بیٹھ رہا۔ پھر وہ جو خاتون ہے مشال یوسف زئی صاحبہ، وہ تو وکیل ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی، وہ کیسے پیش ہوگی؟ اور عین اس وقت جب جج صاحب، چیف جسٹس صاحب ڈکٹیشن دے رہے تھے، آرڈر لکھوا رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا مائی لارڈ، اور سارا جو کمرہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، فوٹیج دیکھی ہوگی آپ نے، تو سارا کمرہ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا یہ کون ہے، کہاں سے آ گئی آواز، کہاں سے آ رہی ہے، جج صاحب کو کون ٹوک رہا ہے، بینچ کو کون ٹوک رہا ہے؟ تو اس پہ ظاہر ہے پھر یہی بنتا تھا قاضی صاحب نے کہ آپ کون ہیں؟ آپ وکیل ہیں؟ انہوں نے جی میں تو سپریم کورٹ کی وکیل نہیں، میں تو وکیل ہوں لیکن سپریم کورٹ کی وکیل ہوں۔ تو انہوں نے کہا اب آپ نے اگر دوبارہ یہ حرکت کی نا تو پھر آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دیں گے۔ تو یا تو وہ جب تھی وہ اس وقت کہہ دیتی نا جناب میرے جو وکلا ہیں باہر آ کے وہ باتیں کر رہی ہیں، وہاں کہہ دیتی۔ جب جج صاحب نے کہا تھا سر میری بات ایک سن لیں، تو میرے جو وکلا ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے، جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، کہ جب ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ رجسٹری میں، تو 5 منٹ دے دیں ان کی بات بھی سن لیں۔ اب یہ سب کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے کرنا ہے، اور جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی اس میں انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عام طور پر جو نوٹس دیے بغیر حکم امتناعی جاری نہیں کرتے، فیصلہ معطل نہیں کرتے، لیکن اس معاملے میں جو ہمارے سامنے ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارا جو 3 نومبر والا فیصلہ تھا، 3 نومبر ڈیٹ ایک تو ذرا آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مجھے تو یہی یاد ہے کہ 3 نومبر کو انہوں نے فیصلہ دیا تھا جس میں 8 فروری کا اعلان کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کو اختیار ہی حاصل نہیں تھا، اس کے دائرہ اختیار سے باہر تھا یہ معاملہ جب انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ تو اس لیے ہم، یعنی وہ تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا سطح پہ 2 نمبری، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا جناب جو یہ پروسیس ہے، جمہوری پروسیس، اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ تو یہ امیر نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے درخواست دائر کی، اور یہ عمومی نوعیت کی درخواست ہے، یہ بھی ایک بتا دوں، عمومی نوعیت کی درخواست میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو 2-3 ہزار ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور
جو اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تھے ان سب کو فریق بنایا جانا ضروری تھا. ہر ایک کا اسپیسیفک کردار اس میں بیان کیا جانا چاہیے تھا کہ جناب یہ ڈی آر او یہ کر رہا ہے, یہ اے آر او یہ کر رہا ہے, اور یہ آر او یہ حرکت کر رہا ہے جو ہمارے الیکشن کو متاثر کر رہی ہے ان کی یہ حرکت. لیکن یہ ایک عمومی درخواست تھی, ایک جیسے الزام عام سی بات جیسی ہوتی ہے, جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی کیا ہو رہی ہے یہ بتانا تھا, ضروری تھا بتانا. اور جج صاحب نے ایک تو یہ کہ جناب لاٹیر بینچ بنا دیں, اور دوسرا ساتھ ہی حکم امتناعی جاری کر دیا. اب اس کو جوڑا جا رہا ہے, جو سو موٹو لیا تھا اعجاز علی حسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب نے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, اور پھر اس پہ ایک بینچ بنا تھا, اور پھر بینچ کے کچھ لوگ اٹھ گئے تھے کہ جناب یہ سو موٹو غلط ہو گیا ہے, یہ ہے نا. تو اب نوٹس والی جو بات ہے نا, تھوڑی اس میں اور بات کر دوں. جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے بھی نوٹس دیے بغیر وفاق کو, جس دن یہ پٹیشن لگی ہے پہلی سماعت پہ ہی انہوں نے وہ ریلیف دے دی انہیں جو وہ حتمی طور پہ مانگ رہے تھے. اور قانون یہ ہے کہ جب وہ سو موٹو والی بات میں اس کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی عبوری حکم ہو عدالت کا, انٹرم حکم ہو, جیسا کہ علی باقر نجفی صاحب کا حکم تھا, اور اس میں وہ ریلیف دے دیا جائے جو حتمی طور پہ مانگا ہے درخواست گزار نے, تو پھر اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. ایک بات, جو انٹرم آرڈر ہوتا ہے نا اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی. یہ ایک طے شدہ امر ہے عدالتی فیصلوں کے ذریعے, اور قانون یہ کہتا ہے کہ انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا انٹرم آرڈر جو حتمی ریلیف فراہم کر رہا ہو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. انہوں نے مانگا دینا یہ آر اوز جو ہیں, انتظامی افسران جو ہیں, ان سے الیکشن نہ کروایا جائے, یہ الیکشن نہ کریں. انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا, ان کو کام سے روک دیا, یعنی حتمی ریلیف ان کو فراہم کر دی, اور اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جسٹس سید منصور علی شاہ جو سو موٹو والا کیس تھا اس میں تو بیٹھے نہیں تھے, انہوں نے جب آبجیکشن کر دیا تھا کہ جناب یہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے تو یہ سو موٹو نہیں بنتا, یہ کیس نہیں چل سکتا سپریم کورٹ میں. اب اس کیس میں وہ بیٹھ گئے ہیں بینچ میں. بھائی وہ سو موٹو تھا اس وقت جو لیا گیا تھا, کوئی اپیل نہیں تھی. اب یہ اپیل تھی, باقاعدہ اپیل تھی, از خود نوٹس نہیں تھا. اور دوسرا وہ جو لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ والا فیصلہ تھا وہاں کوئی ایسا آرڈر موجود نہیں تھا جو فل ریلیف دے دیا گیا ہو. ایک آرڈر تھا جواد حسن صاحب کا, جسٹس جواد, جس میں انہوں نے کہا تھا جو الیکشن کمیشن ہے وہ گورنر پنجاب کے ساتھ مل کر مشاورت سے ڈیٹ اناؤنس کرے. اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو تھی وہ فائل ہوگی, اور انٹرا کورٹ اپیل پہ نوٹس جاری کر دیے. 2 رکنی بینچ تھا, چودھری اقبال اور مزمل اختر شبیر پر مشتمل, ججوں پر مشتمل. تو وہ نوٹس اسی دوران وہ سو موٹو لے لیا گیا. اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی ابھی معاملہ پینڈنگ تھا, تو انہوں نے وہ بینچ بنا دی, اور انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے کہا جناب یہ نہیں بنتا. اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ کیسے اپیل دائر ہو سکتی ہے, وہ سو موٹو بنتا ہی نہیں تھا, اور وہ صحیح طور پہ انہوں نے کہا تھا نا میں نہیں بیٹھتا اس بینچ میں. وہ اٹھ گئے تھے بینچ سے, اور انہوں نے بعد میں ایک نوٹ بھی دیا تھا, اور اس میں انہوں نے ساری وجوہات بیان کی تھی کہ یہ سو موٹو کیوں نہیں بنتا. اب پی ٹی آئی والے شور مچا رہے ہیں کہ جناب اس وقت کیوں نہیں بیٹھے تھے, اب کیوں بیٹھے ہیں. یہ میں نے بتا دیا کہ اب کیوں بیٹھے ہیں. اب کوئی قدغن نہیں تھی, کوئی پابندی نہیں تھی, اس وقت پابندی تھی, اور جو ہائی کورٹ کی جوریڈکشن ہے وہ انہوں نے کھینچ لی تھی اپنے پاس سپریم کورٹ نے. لیکن یہاں جو میں نے کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے حتمی ریلیف دے دیا گیا تھا, اور حتمی ریلیف کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور اپیل ہوئی, اور انہوں نے کوئی سو موٹو نہیں لیا. اس اپیل کی بنیاد پہ انہوں نے کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی. میں نا آج ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, تو عارف چوہدری صاحب سینئر وکیل ہیں اور سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہوئے ہیں, اور نعیم پنجوتھا صاحب تھے. تو نعیم پنجوتھا صاحب نے وہاں کہا کہ میری آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, وہ خوش ہیں اس فیصلے پہ کہ 8 تاریخ کو الیکشن جو ہے وہ یقینی بنانے کا اور شیڈول وغیرہ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان خوش ہے. وہ عمران خان اندر خوش ہے, آپ باہر لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں,
اور علی ظفر صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ امیر نیازی جو ہے اس نے وہ پٹیشن فائل کی ہے، وہ ہم نے تو فائل ہی نہیں کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ امیر نیازی صاحب نے کی، اور امیر نیازی صاحب جو ہیں وہ فوکل پرسن ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں وہ جو ججمنٹ ہے نا علی باقر نجوی صاحب کی، اس میں لکھا ہوا ہے فوکل پرسن چیئرمین پی ٹی آئی، لیگ ڈالی ہوئی ہے اور آگے لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چیئرمین تو وہ ہیں ہی نہیں جن کے وہ فوکل پرسن ہے، اب چیئرمین وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ سنی۔ اور عارف چوہدری صاحب وہاں اس پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ججمنٹ ہے نا یہ کہیں سے آئی ہے، کسی کے کہنے پہ علی باقر نجوی صاحب نے یہ حکم امتناعی جاری کی ہے، اور اس کا مقصد پی ٹی آئی کو بدنام کرنا تھا۔ اور پی ٹی آئی والے چوچے نے، وہ بچے نے، انہوں نے پتا کہ اسی اگر یہ مطلب کہ بالکل ہی نیلے نے ہے، انہوں نے پتا ہونا چاہیے سی کم ہو سکتا، ساری بدنامی دا باعث بن سکتا کہ جناب اسی رکاوٹ پا رہے ہیں الیکشن دے وچ، پھر کیوں گیا درخواست لے کے؟ وہاں لکھا ہوا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، انہوں نے اپنا عہدہ لکھا ہوا ہے۔ اور امیر نیازی صاحب کو، ویسے تو امیر نیازی صاحب کو جو نوٹس ہے، جس کو کوئی مصیبت پڑی ہو اس نے تو داد رسی کے لیے جانا ہوتا ہے، انہوں نے نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ نے امیر نیازی صاحب کو۔ اور وہ جو جج صاحب ہیں جو زبانی آبزرویشن دی تھی چیف صاحب نے کہ جج نے بھی نظر انداز کیا ہمارے حکم کو اور وکیل نے بھی، تو جج کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ علی باقر نجوی کے خلاف بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں اوپر سے فیصلہ آیا انہوں نے کر دیا، کہیں کسی نے کہہ دیا، یعنی اس کا مطلب یہ کچھ قوتیں ایسی ہیں مقتدرہ میں شامل، کچھ ایسی ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ اور علی باقر نجوی صاحب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن والا تھا، یہ انکوائری ٹریبیونل تھے، انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی جناب یہ قتل عام ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور ان کی جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اس رپورٹ کی جو انہوں نے جاری کی تھی اور بعد میں پبلک بھی کروائی تھی ہائی کورٹ نے، اس میں وہ کہتے ہیں 14 بندے شہید ہوئے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں، جبکہ 10 بندے ہوئے تھے۔ ان کا جو استغاثہ ہے نا انہوں نے فائل کیا ہوا، جو ان کی درخواست ہے، انہوں نے خود ان بندوں کے جو نام لکھے ہیں وہ 10 بندے ہیں۔ انہوں نے کیسی انکوائری تھی کہ 14 بندے جو ہیں، 4 بندے کہاں سے لانے ہیں، اور 4 میتیں وہ کہاں سے لانی ہیں، انہوں نے 14 بندے کر دیے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ 199 کے تحت جو ریٹ جوڈکشن میں جاتا ہے بندہ، جیسے امیر نیازی صاحب گئے ہیں، اگر داد رسی کا متبادل ذریعہ موجود ہو تو ریٹ درخواست انٹرٹین نہیں کی جا سکتی۔ ان کے پاس جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے ساتھ یہ ان کے پاس یہ حق حاصل ہے، انہیں رائٹ ہے ان کا کہ یہ جس آر او کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اس کی موجودگی میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اس کے خلاف یہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ ہاں اگر الیکشن کمیشن ان کی داد رسی نہ کرے پھر ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، اسلام آباد کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو رہی ہے، بندوں کو نظر بند وغیرہ کیا انہوں نے، تو اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، اور جو آئی جی ہیں اسلام آباد کے وہ بھی شہباز شریف کے دور کے چلے آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو جو یہ تاثر ہے کہ یہ پی ڈی ایم والی اور شہباز شریف والی حکومت جو اس کا تسلسل ہے، اور اب بھی نون لیگ والوں کے اسی طرح کام ہو رہے ہیں جیسے ماضی میں ان کی حکومت کے دوران ہوتے تھے، تو جو کاکڑ صاحب ہیں، نوار کاکڑ صاحب، باتیں تو سارے کرتے ہیں، بیانات سے یہ شفاف الیکشن کا تاثر نہیں بنے گا، اس کے لیے کچھ عملی کام بھی کرے نا۔ کیا وہی ایک ڈی سی رہ گیا ہوا ہے؟ کوئی وہ تبدیل نہیں ہو سکتا؟ اور الیکشن کمیشن اپنے حکم پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہا؟ ان کے الزام کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور چیف الیکشن کمیشن کہنا میرے گھر میں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ تصویر لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ یہ تاثر ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں نون لیگ کے ساتھ، یا یہ کنٹینیوٹی ہے نون لیگ کی، یا الیکشن کمیشن جو ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا پی ٹی آئی کو۔ اس میں پی ٹی آئی کا اپنا بھی قصور ہے۔ 9 مئی کے معاملات میں، 9 مئی کے واقعات میں سارے تو اندر ہیں، بندے والا کام دینے نے بھی نہیں کیتا، اور اپنے کہہ رہے ہیں وہ بڑا ذہین و فتین ہے، اور کہہ رہا ہے جسان ٹریپ کیتا گیا۔ ایک کام تو انہوں دا خود ہے گا مختصر دا جڑے واقعات ہوئے 9 مئی والے۔ پہلے کہتے تھے جناب یہ جو مجھے اگر رینجر نے پکڑا ہے تو پھر کیا کہاں احتجاج کرتے، کیا وہ جو جی ایچ کیو کے باہر احتجاج نہ کرتے، جناب اس کے باہر احتجاج نہ کرتے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خود ہی کیا جو بھی معاملہ ہوگا۔ اور پھر جو یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن فیئر الیکشن جو مانے گا نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ تو پھر جناب اگر فیئر الیکشن نہ ہوئے تو وہ کوئی مانیں گی نہیں جماعتیں جو ہیں ان کو۔ یہ الیکشن مانا کب ہے؟ کسی نے بھی نہیں مانا۔
کبھی بھی الیکشن نہیں مانا، ہمیشہ رولا پڑا ہے، تحریکیں چلی ہیں۔ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باریاں لگی ہوئی تھی بے نظیر نواز شریف کی، اس دوران بھی یہ ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے تھے اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ضرور ہوئی ہے لیکن ہم مان رہے ہیں ان الیکشنوں کو، آگے چلیں۔ اور یہ آروز والا جو معاملہ ہے، آروز جناب، یہ آر او کا الیکشن ہے 2013 میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ عدلیہ کے بندے ہونے چاہیے۔ 2009 میں ایک جوڈیشل پالیسی بنی تھی، چیف جسٹس وقت انفتاح احمد چودھری تھے اور ساری ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اس اجلاس میں شامل تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہم ہیں یہ سیاست کے گند میں ہاتھ نہیں ڈالنا اور الیکشن آئندہ ہم نے نہیں کروانے۔ 2013 میں انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ایک دفعہ کے لیے آر او جو ہیں ڈی آر او یہ دے دیں سیشن جج، وہ مان لی گئی، الیکشن ڈیلے ہو جانا جناب یہ کرنا، وہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد 126 دن کا دھرنا دے کے بیٹھ گئے، 35 پینکچرز لگ گئے، اور یہ الزام لگا دیا کہ جناب جی او آر میں خلیل الرحمان رمدے جو جسٹس ہیں ان کے گھر پہ آر اوز کا اجلاس، ڈی آر اوز کا اجلاس بلایا، اور افتخار محمد چودھری نے ہدایت کی کہ نون لیگ جیتنی چاہیے، جبکہ یہ واقعاتی طور پہ غلط ہے۔ جب الیکشن ہوئے ہیں 2013 کے، اس وقت جی او آر والا جو گھر ہے سرکاری رہائش کا، یہ چھوڑ چکے تھے، اور والٹر روڈ پہ کوئی ان کا گھر ہے پرائیویٹ اپنا گھر، وہاں شفٹ ہو چکے ہوئے تھے، اور پھر بعد میں معافی مانگ لی کہ جناب وہ تو 35 پنکچر والی بات میں نے سیاسی بیان تھا، اور پھر باقاعدہ اس پہ کمیشن بنا، اور کمیشن نے بھی کہا کہ کوئی انجینئر دھاندلی شاندلی جو ہے وہ نہیں تھی، لیکن یہ اب تک وہ رولا رہا۔ اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں وہ جج دے دیں جو آر او کے لیے، ان کی نگرانی میں الیکشن کروائیں۔ 2018 میں ساکم نثار صاحب تھے، اور ساکم نثار صاحب نے، ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ تھا، اور 2018 کے جو الیکشن جس طرح ہوئے ہیں آپ سب کے علم میں ہیں، اور انہوں نے 131 سیشن ججز جو ہیں ان کی خدمات دے دی تھی کہ جناب آپ آر او ڈی آر او وغیرہ کے لیے سیشن جج یا دیگر ججز، وہ 2018۔ یہ بھی غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ انتظامیہ نے کروائے تھے 2018 کے الیکشن میں 100 میرے خیال 54 یا 150 کے قریب اب صوبے بڑھ گئے، ضلع بڑھ گئے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ سے پاکستان، ان میں سے 131 میں وہ یہ ہمارے جج صاحبان تھے، اور باقی جو تھے وہ انتظامی افسران تھے، اور انتظامی کے پی وغیرہ میں انتظامی افسران تھے الیکشن کروانے والے۔ یہ بھی آپ سمجھیں آپ معاملے کو کہ کیا گڑبڑ تھی۔ اب یہ پھر دوسرے پھر تاکہ بدنام کریں کہ جناب یہ دیکھیں پھر آر اوز کا الیکشن ہے، پھر ڈی آر اوز کا الیکشن ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت عدالت میں آتے ہیں، اور سازش ان کی پکڑی گئی، اور الیکشن ملتوی کروانے کی جو ان کی سازش تھی وہ ناکام بنا دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اب اس کی تکلیف ہو رہی ہے، اور بھائی الیکشن ہو رہے ہیں ہونے دو۔ 1977 میں جو بھٹو صاحب کے الیکشن تھے اس پہ بھی رولا پڑ گیا تھا، جناب 2 نمبری ہو گئی ہے، اور وہ پھر تحریک بن گئی، اور پھر بھٹو صاحب اس کے نتیجے میں فارغ ہو گئے، اور پھر پھانسی تک لگ گئے، اور انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، اور کہتے ہیں جب 1970 والے جو الیکشن تھے وہ بڑے فیئر الیکشن تھے۔ وہ کیا فیئر الیکشن تھے بھائی؟ مغربی پاکستان کی بات اور تھی، مشرقی پاکستان میں تو صبح سے ہی جو مجیب الرحمان صاحب کی عوامی لیگ تھی اس کے لوگوں نے پولنگ اسٹیشن میں قبضہ کر لیا، اس تو شناختی کارڈ وغیرہ کا چکر ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو ٹھپے لگتے، اور 11 بجے شیخ مجیب الرحمان صاحب نے یہ بی بی سی کو انٹرویو دیا دن کو پولنگ کے 3-4 گھنٹے بعد، کہ شکرا لوگ یہ کہتے تھے کہ ساری سیٹیں ہم نے لینی ہیں، 162 کی 162 سیٹیں جو ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، ایک سیٹ جو ہے وہ بڈھے کے لیے چھوڑ دیں، یعنی نور الامین صاحب کے لیے، اور دوسری سیٹ جو ہے وہ راجہ کے لیے چھوڑ دیں، یعنی راجہ تری دیو رائے جو ہیں ان کے لیے ایک سیٹ چھوڑ دیں، اور یہی بالکل یہی جو ہے رزلٹ آیا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جناب 2 نمبری نہیں تھی، وہ بڑا فیئر الیکشن تھا۔ ہر الیکشن میں رولا پڑتا ہے، عدلیہ کروائے، انتظامیہ کروائے، یہ تو مل بیٹھ کے ان کو کوئی لایا، اس وقت یہ آتے نہیں تھے کہ جناب آ جائیں، آ کے بیٹھیں، کوئی معاملہ طے کریں، کوئی لایا وہ کوئی اصول بنائیں کہ کیسے فیئر الیکشن کروانے ہیں۔ اس وقت یہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے، 9 مئی کے بعد اندر جا کے محنتیں کر رہے ہیں، رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ اور جہاں تک فیض حمید والی بات ہے، فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں، اور ایک ساتھ بریگیڈیئر ہیں رامے صاحب، ان کو کہ جناب یہ گئے تھے شوکت صدیقی کے پاس کہ جناب یہ مرضی کا فیصلہ کرنا ہے، اور مریم اور نواز شریف کو الیکشن تک اندر رکھنا ہے، ایون فیلڈ میں زمانت نہیں لینی۔ تو وہاں انہوں نے جو فریق بنایا اس میں انہوں نے
बाजवा साहब को भी बनाया था, लेकिन वो कहते हैं कि बाजवा साहब, इन्होंने ये कहा था आके कि बाजवा ने हमें भेजा है। तो वो कहते हैं पहले इसका बयान आ जाए। तो बाजवा वाली बात जो है वो तो सुनी सुनाई बात है, ये तो डायरेक्ट से आते हैं। और अनवर काशी साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनको अप्रोच किया था और मर्जी के बेंच बनवाए थे, उनको नोटिस हो गया। और फिर जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब उस वक्त थे, उनको नोटिस हो गया। तो इसमें भी कोई चंबे वाली बात नहीं है। कानून यही है कि सुनी सुनाई बात पे तो कार्रवाई हो नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन एक बात उन्होंने की है कि जनाब, ये जो बाजवा या फैज़ हमीद को क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने कौन सा वज़ीर आज़म बनना है? फ़ायदा तो उसको हुआ जो वज़ीर आज़म बना। यानी मतलब ये है कि इमरान खान को भी लपेटा जा सकता है इस मामले में, वो भी लपेट में आ सकते हैं। और जो उनके वकील हैं हामिद खान, जो पीटीए के रहनुमा भी हैं, शौकत सिंह, उन्होंने कहा जनाब एक सियासतदान को फ़ायदा हुआ, शायद एक को नुकसान हुआ। इन्होंने बात मानी है। आगे जाके बात चल चल सकती है इमरान खान की तरफ भी। बहरहाल अभी तो ये फैज़ हमीद साहब के जो जवाब है उसका इंतज़ार करें कि वो क्या कहते हैं। वो बाजवा साहब पे डालते हैं या वाक़ई से ही इनकार कर देते हैं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।